بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آداب، اثر ٹائمز کے ورلڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں قتل و غارت گری و خونریزی کا بازار گرم ہے۔ فقط زبانی بیان بازیاں آ رہی ہیں، وہ عرب لیگ ہو، وہ یورپی یونین ہو اور یونائٹڈ نیشن ہو، سب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ رکنا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، کھانا پہنچنا چاہیے، اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس سے 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مر جائیں گے۔ دوسری طرف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو پوری طریقے سے غزہ خالی کرانا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اوپر اٹیک کی بھی تیاری، CNN نے بھی اس کو لیک کیا، جس کے بعد ایران نے بھی کھل کر تھریٹ کی ہے کہ کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جس طرح سے ویتنام اور افغانستان سے چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے امریکہ کو، اسی طرح سے بھاگنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی تمام بیان بازی کے بیچ کے اندر آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے کیا معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسی سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے 2 مہمان۔ سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب انوار عباس صاحب، آپ کا اپنے اس پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم ہے، اور جناب سید سلیمان احمد صاحب، جو آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑتے رہتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں انوار عباس صاحب سے۔ انوار عباس صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیل کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسرائیل ایکسپینشنسٹ ہے اور وہ اپنے ریجن کو اپنی مرضی تک ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی تک، جہاں تک وہ کر سکے۔ تو اس کا ایک گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اور اس کو ہر آدمی جانتا ہے۔ اچھا، حال کی صورت اگر آپ دیکھیں یا اس سے پہلے کی، تو یہ دیکھیں کہ وہاں پر اسرائیل کی حیثیت جو ہے ایک ریجن گریبر اور ٹریسپاسر کی سی ہے فلسطین کے اندر۔ بالکل صحیح۔ وہ اس کا اونر نہیں ہے نا۔ وہ اس لینڈ کو، اس ریجن کو گریب کرنے کے واسطے مسلسل قتل و غارت کرتا رہا ہے، سپریشن کرتا رہا ہے فلسطینیوں کا، اور وہ نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اب غزہ میں نسل کشی تک آ گیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے فلسطینیوں میں نیشنل اسپرٹ ہے اور جس طرح سے وہ ریزسٹنس دیتے رہے ہیں ماضی میں اسرائیل کو، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ٹیکلیبل نہیں ہے اسرائیل کے لیے۔ تو اس کو اپنے ٹیکلیبل لمٹ تک لانے کے واسطے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس نسل ہی کو بالکل ختم کر دیا جائے، یا نکال دیں یا ختم کر دیں۔ ہاں، وہ نکال دیں یا ختم کر دیں، یا اس لمٹ تک پہنچا دیں کہ وہ ریزسٹ کر ہی نہ سکے اور ان کے ریجن کو وہ گریب کر لیں۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی، اور بالکل یہی بات ہے کہ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا میپ بنا کر انٹرنیٹ کے اوپر ڈال رکھا ہے۔ اپنے جھنڈے کے اوپر اس نے 1 اسٹار اور 2 بلیو لائن بنا کر اعلان کر رکھا ہے اپنے جھنڈے کے ذریعے کہ ہمیں دریائے نیل سے دریائے فرات تک جو ہے گریٹر اسرائیل چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھ لیں کہ جیسا انوار عباس صاحب نے کہا کہ ایکسپینشن کرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات چیت نہیں ہے۔ اور لبنان کا علاقہ، سعودی عرب کا علاقہ، جارڈن کا علاقہ، یعنی دریائے نیل سے دریائے فرات تک جو کچھ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے۔ اس کا گریٹر اسرائیل کا میپ بھی سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس کا فلیگ بھی لہرا رہا ہے، جس کے اوپر نیل اور فرات تک قبضے کا اعلان ہے۔ سلیمان احمد صاحب، ایک بات یہ ہے کہ ایک اوپینین یہ ہے کہ 2023 میں اسرائیل پر ہوئے حماس کے حملے کی وجہ سے غزہ کے برے دن دیکھنے کو پڑ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس حملے میں ایران کا ہاتھ تھا۔ جو حماس نے حملہ کیا، اس میں ایران کا ہاتھ تھا۔ اس طرح کے ایلیگیشنز آ رہے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ سوالات آتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ سے سوال کر لیں۔ جی دیکھیے، پہلا پورشن جو سوال کا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے شروع ہوا ہے،
اب آپ یہ بتائیے کیا 7 اکتوبر 2023 سے پہلے غزہ کے حالات بہت اچھے تھے؟ نہیں. اگر حالات اچھے تھے تو آئے دن روز اسرائیل کی آرمرڈ پرسنل کار وہاں کیوں ٹہلتی تھی؟ اسرائیل روز بامبنگ کیوں کرتا تھا؟ ہزاروں فلسطینی جو جیل میں بند ہیں، جو ابھی رہا ہوئے ہیں ایکسچینج آف پرزنرز پہ، وہ بہت سارے بند ہیں، وہ کیوں بند تھے؟ اور جو لاکھوں فلسطینی مارے گئے ابھی تک، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یاسر عرفات کے ساتھ کیا ہوا دنیا جانتی ہے، اور جو لا کے سیٹلرز کو وہاں بسا رہے تھے، کوئی ڈھکی چھپی وہ نہیں ہے۔ تو اگر ان سے پہلے حالات بہت اچھے ہوئے ہوں اور 23 کے بعد ہو گیا خراب ہو گئے ہوں، تب تو یہ بات کریں، نہیں تو یہ بات ہم ایبسولوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک، اب آئیے سیکنڈ پارٹ پہ آئیے کہ کس کا ہاتھ تھا۔ دیکھیے یہ کانسپریسی تھیورسٹ رہتی ہے، اس میں کوئی چشمدید نہیں رہتا، لیکن پوزیشن دیکھ کے بات کی جاتی ہے اور فائدہ اور انٹرسٹ دیکھ کے بات کی جاتی ہے۔ تو پوزیشن اور فائدہ اور انٹرسٹ تو یہ ہے کہ جو حماس کے لیڈرشپ ہے یہ موسٹلی کہاں رہتی تھی؟ قطر میں رہتی تھی یا ترکی میں رہتی تھی؟ بالکل صحیح۔ قطر کے بارے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ قطر جو ہے وہ امریکہ کا کس طرح کے اہلائیہ اور سی آئی اے کے تمام سبمرسیو ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو رہتا ہے۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جب بھی ویسٹ ایشیا میں آتے ہیں تو دفتر قطر میں لگاتے ہیں، اور قطر کی گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو افغانستان چھوڑا ہے امریکہ نے، تو قطر نے 168 میٹنگ کرائی سی آئی اے اور افغان کے بیچ میں، اور ابھی جو ٹرمپ صاحب آئے ان کے آنے پہ جو امریکن قیدی کو ریلیز کیا گیا ہے وہ نیگوسیشن بھی قطر میں کرایا۔ تو قطر کنٹینیوسلی نیگوسیشن کرتا تھا اور حماس کی لیڈرشپ کو سیلری وغیرہ بھی وہی مینیج کرتا تھا، یہ اٹس اوپن سیکرٹ۔ اب آپ انٹرسٹ پہ آ جائیے، آپ انٹرسٹ پہ یہ آ جائیے کہ احمد سیریا کے جو پریزیڈنٹ تھے بشر الاسد، ان سے کو ایک آفر یہ دیا گیا تھا، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جو رشین آئل پہ اور گیس پہ ڈپینڈنس ہے یورپینس کا یہ کم ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ چاہتے تھے کہ ایک سیریا سے ایک گیس پائپ لائن نکالی جائے، قطری گیس پائپ لائن کا، جو ٹرکی اور اسرائیل ہوتے ہوئے جائے۔ بشر الاسد کو سمجھایا بھی گیا تھا، لالچ بھی دی گئی تھی، لیکن وہ ان کے والد کے ٹائم سے رشیا سے وفائیں تھی، اور امریکہ تو 50 سال سے حافظ الاسد پہ بھی سینکشنز لگائے تھے، جیسے ایران پر ان پہ بھی لگایا تھا، تو اس نے انکار کر دیا۔ یعنی تو اسرائیل کی گیس جو ہے، اسرائیل سے گیس سیریا لے جانا، سیریا اسرائیل اور ٹرکی ہوتے ہوئے جانی تھی۔ تو یہ بہت بڑا ان کا انٹرسٹ تھا گیس پائپ لائن کا، سیریا کا رجیم چینج کرنا۔ یہ انٹرسٹ فلی، دیکھیے اتنے دن ٹرکی غصاتے رہے، کچھ کرتے نہیں، کھانا بھی دیتے رہے، اور سبزی بھی دیتے رہے، پانی بھی دیتے رہے، فیول بھی دیتے رہے، اسٹیل بھی دیتے رہے، دے رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا ٹارگٹ اچیو ہوا کہ سیریا میں رجیم چینج ہوئی، جس کے اوپر مٹھائی بھی بانٹی گئی اور ان کو پیسہ بھی دیا گیا، اور ادلب کا ایک پورشن جو ہے وہ ٹرکی کے قبضے میں بھی آیا۔ گریٹر ٹرکی، جیسے گریٹر اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہے، گریٹر ٹرکی کا بھی ایک ایجنڈا ہے، پرانی خلافت عثمانیہ کی باؤنڈریز کو وہ کرنا۔ جبکہ ایک بات جان لیے کہ ہسٹری میں کوئی رول بیک نہیں ہوتا۔ اب آپ آئیے ایران پہ، آئیے الزام ایران پہ لگ رہا ہے۔ یہ معاملہ ایسے دہانے پہ ہوا وقت کے کہ جب ایران اپنے دوست رشیا کے ساتھ یوکرین کی لڑائی میں بزی تھا، اور ایران کے ہتھیار کے سارے گودام خالی تھے، میزائل کے ہوں چاہے ڈرون کے، کیونکہ وہ یوکرین کی لڑائی میں رشیا کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کی اکانومی کی جو حالت ہے جب سے بنا ہے، وہ سینکشن جھیل رہا ہے، وہ بھی جانتے ہیں آپ، فائنینس کی بھی حالت جانتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ ایران کو ایک بہت بدنام کیا جاتا تھا کہ صاحب ایران پورے عرب کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے۔ آج آپ نے ایران کی پراکسیز کو دیکھا کہ وہ امریکن وارشپ کو دوڑا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ایران کی کسی پراکسی نے کوئی ایک تیل کا کنواں قبضہ کیا ہو تو بتائیے، کسی کی 1 انچ زمین قبضہ کی ہو تو بتائیے۔ ہاں، اپنے لوگوں کو ڈیفنس کیا، اپنا ڈیفنس کیا،
اور فلسطینیوں کا ڈیفنس کیا اور معصوموں کا ڈیفنس کیا. ایران نے اس لڑائی میں اپنی سب سے بڑی پروکسی حزب اللہ کی قربانی دے دی. وہ حزب اللہ جس نے 2006 میں اسرائیل کو پیچھے ڈھکیل دیا تھا, وہ اسرائیل جس کو 7 ملک عرب کے نہیں مل کے ہرا پائے تھے, اس کی قربانی دے دی. کوئی معمولی قربانی نہیں دی. اور آج بھی ایران بہت بڑی قربانی دینے کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس پہ نیوکلیئر اٹیک ہو جائے, پورا ایران غبار و خون میں لتھڑ ہو جائے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سلیمان احمد صاحب نے جو بات بتائی اور اس میں ڈیٹیل میں باتیں انہوں نے بتا دیں. حقیقت یہ ہے کہ خود یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹریس نے 7 اکتوبر کے حملے کا جواب دیتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے اندر کہا کہ 56 سال سے جو تم نے ظلم کیا تھا, یہ 7 اکتوبر اس کا نتیجہ ہے. دوسری بات, 2008 سے لے کر 2023 تک 1.5 لاکھ فلسطینی دھیرے دھیرے یہ مار رہے تھے اور ان کا ایریا قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے, اور غزہ کو انہوں نے جو ہے اوپن جیل ایک طرح سے بنا دیا تھا. سلیمان احمد صاحب نے بالکل کلیئر کٹ اس بات کو بتا دیا کہ ایران خود الجھا ہوا تھا, اور رشیا اور ایران ایک ساتھ, جو رشیا اور ایران ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں, اور سیریا ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا, چونکہ سیریا کی جو پوزیشن تھی وہاں کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے پوری فورسز جو تھی, امریکہ کا بیس بنا ہوا تھا, ٹرکی پیچھے سے سب کچھ کر رہا تھا, ٹیررسٹ موجود تھے, ایون سیریا کے اوپر بھی بشار اسد کا پورا قبضہ نہیں تھا. تو ایسے میں ایک نئی جنگ کو چھیڑ کر کبھی بھی ایران یہ غلطی نہیں کرتا, اور ایران تو لگاتار آپ دیکھیے اس کے اوپر بھی اٹیک ہو رہا ہے تو جنگ کو ٹالتا چلا جا رہا ہے, تاکہ جو ہے ایسی سچویشن ابھی نہیں ہے کہ جب وہ جنگ کرے, لیکن جب سر پہ مسلط ہی کر دی جائے گی تب وہ پوری طریقے سے اس چیزوں کو کرے گا. انوار عباس صاحب, اس وقت کے جو حالات ہیں غزہ میں, جی کہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, 94% غزہ ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور غزہ کے لوگ دوا پانی کو ترس رہے ہیں. تو ہیومن رائٹس کا اس میں کیا رول ہے, اور کیوں ہیومن رائٹس اس میں انٹروین نہیں کر رہا؟ دیکھیے, جب کوئی ایجنسی یا کوئی ملک اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو چیک نہ کیا جائے سکے یا اسے کنٹرول نہ کیا جا سکے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے. جی 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 جی. ایک تو اس کے ڈومینیشن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں, اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی پالیسی کا حصہ بننے لگتے ہیں. جی 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 جی, ہے نا. تو یہ آرگنائزیشن اس طرح کے جو ہوتے ہیں ویلفیئر کے یا ہیومن رائٹ کے, یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پوری طور سے آزادی سے کام کر پاتے ہیں. جی 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 جی, یہ بھی گورنڈ بائی ایجنسیز یا پاورز ہوتے ہیں. بالکل. تو امریکہ جو ہے ایک انچیکیبل اور انکنٹرولیبل ملک ہو کر کے, پاور ہو کے رہ گیا ہے. یہ بیلنس آف پاور کے بگڑ جانے کا نتیجہ ہے کہ آج غریب لوگوں کو, ضرورت مند لوگوں کو انسانی حقوق بھی نہیں پہنچ پا رہے جانے. اور رشیا نے, اسرائیل نے تو یہ بات واضح ہی کر دی ہے کہ وہ کسی بھی لمٹ تک غزہ کو پسپا کرے گا. تو اس کو پسپا کرنے کے لیے ایک میپ دیا جا رہا ہے کہ روڈ بنائی جا رہی ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہیومن رائٹس کی بھی جو آرگنائزیشنس ہیں وہ انڈر یونائٹڈ نیشن ہے, اور جب خود یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کر پا رہا, صرف بیان بازی جاری کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کو حالانکہ ایک فورس کو ارینج کرنے کے بعد بائی فورس اسرائیل کو روکنا چاہیے, لیکن وہ یہ نہیں کر پا رہا, چونکہ اگر یونائٹڈ نیشن کرنا چاہے گا تو امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا. تو چونکہ امریکہ کی ویٹو پاور نہ یونائٹڈ نیشن کو کوئی کام کرنے دے رہی ہے, نہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کوئی کام کرنے دے رہی ہے. جب وہاں سے اسرائیل کا وارنٹ ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے لوگوں کے خلاف سینکشن لگاتا ہے, اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن چونکہ انہی لوگوں کے انڈر میں ہے, جیسا کہ ابھی انوار عباس صاحب نے کہا, تو پھر وہ کیسے جو ہے صحیح ڈھنگ سے
اپنے ڈیسیزن کو لے سکیں، اور جو لوگ لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں رپورٹ آ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کے لوگوں کو مارا، UNRAW والے جو سامان پہنچا رہے ہیں ان کو مارا۔ کل جو ہے جو ٹرک آ رہے تھے 90، اس کو جب یہ لوٹنے لگے سیٹلرز تو اس میں 6 گارڈ تھے، وہ گارڈ جب روکنے لگے تو اسرائیل کی فوج نے انہیں گولیاں مار دیں۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ اس کے مطلب اس وقت دنیا کی تمام آرگنائزیشن جو ہیں وہ زیرو ہو چکی ہیں۔ عرب، خاص طور پر سعودی عرب جو مسلمانوں کا لیڈر مانا جاتا ہے، جناب سلیمان احمد صاحب، غزہ کے لیے وہ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ دیکھیے، سعودی عرب امریکہ کا موسٹ پریفرڈ الائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ڈیفنس ایگریمنٹ ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ساتھ میں اس کے پرسنل انویسٹمنٹ بھی امریکہ میں اتنے زیادہ ہیں۔ اگر سعودی عرب چاہتا تو کم سے کم عرب لیگ اور OIC جو ہے UN میں ایک پیس کیپنگ فورس کے لیے ریزولوشن لاتے، بھلے ہی وہ ڈیفیٹ ہو جاتا، لیکن یہ تو لائے بھی نہیں، ہمت بھی نہیں، یہ تو لائے بھی نہیں۔ امریکہ ویٹو کرتا، ڈیفیٹ ہو جاتا تو بات تھی۔ ابھی ٹرمپ صاحب کا جو دورہ تھا، اگر اس میں یہ ٹرمپ صاحب سے کہتے کہ آپ اتنی بڑے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ 1000 گاڑی کے قافلے کو جھنڈا دکھا دیجیے اور لگاتار یہ قافلہ چلتا رہے گا، فوڈ سپلائی جاتا رہے، شیلٹر بنوا دیے، تو انہوں نے تو کچھ ایسا کہا بھی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنا نیرو انٹرسٹ دیکھتے ہیں، یہ چاہے امریکہ کے ساتھ اتنے بری طرح سے جڑے ہوئے ہیں، اور سوائے ساری اسٹریٹجی تیل بیچنے کی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس گیس پائپ لائن سے کچھ ان کا بھی فائدہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا یہ چھوڑ دیے، ان کے بغل میں ایتھوپیا وغیرہ ہے، کچھ سال پہلے وہاں سے 1000 ریفیوجیز بھوکے ننگے آ گئے تھے، ان کو ان کے گارڈز نے گولی مار دی۔ جی انوار عباس صاحب، ٹرکی کا رول بہت ہی گندا ہے۔ بالکل، ٹرکی نے جو فلسطینیوں کی سپلائی لائن تھی اس کو کاٹنے کے لیے بشر اسد کی حکومت کو گرا دیا۔ جتنا بھی جیٹ میں فیول یوز ہوتا ہے جو غزہ کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتا ہے، جی اس کا 70% کہاں سے آتا ہے؟ ٹرکی کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹرکی اگر یہ روک دیتا تو 70% جو لوگ مارے گئے ہیں جیٹ اٹیک سے وہ مارے جاتے۔ اسٹیل جس سے بندوق اور ٹینک یہ سب ملتی ہے، وہ اسٹیل جو ہے وہ پورا کون پہنچاتا ہے؟ یہ آپ کا ٹرکی پہنچاتا ہے۔ سبزیوں کا پورا جو سپلائی جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ٹرکی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک ہاٹ لائن ہے اسرائیل کے منسٹر، کیا نام ہے، پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کے بیچ میں، اور آپ کے ٹرکی کے رجب طیب اردوغان کے بیچ میں، اور آپس میں بات کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے مل کر ٹیررسٹ کا استعمال جو ہے وہ سیریا کے اندر کیا، جو اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور آج اس وقت کی بات ہے انوار عباس صاحب کہ وہ جو فلسطینی لوگ تھے، فلسطینی جو وہاں کے اوپر رکے ہوئے تھے اور جو ان کی سرچنگ کی جا رہی ہے، ان سے آرمز لیے جا رہے ہیں، یعنی فلسطین کا جو موومنٹ کسی بھی شکل میں، حزب اللہ کو تو نکال دیا، لیکن فلسطینی جو رہتے تھے سیریا کے اندر، ان کو بھی وہاں کے اوپر سے نکالا جا رہا ہے، اور ٹرکی اور جولانی اور اسرائیل مل کر ان کے آرمز رکھوا رہے ہیں۔ یہی ٹرکی پاکستان کو، غزہ کو سپورٹ نہیں کر رہا، پاکستان کو اتنے ڈرون دیتا ہے کہ 400 ڈرون اس کے جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے خلاف استعمال ہوئے۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ رجب طیب اردوغان کو؟ رجب طیب کو ترکی کو سمجھنے کے واسطے جی 2 منٹ میں شاید زیادہ لے۔ جی 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 بالکل۔ دیکھیے، ساری دنیا میں جو سعودی عرب کی لیڈرشپ ہے وہ شرنک کر رہی ہے اور اس پر کوشچن اٹھ رہے ہیں۔ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ریجیکشن کی منزل پہ آ گئی، لیکن شرنک کر رہی ہے نا۔ تو اب ضروری ہو گیا تھا کہ کہیں نیچرل کوئی لیڈرشپ نہ بن جائے، لہذا ایک لیڈر پیدا کیا جائے۔ اس لیے اس لیڈر کے فیس کو ویزیبل کرنے کے واسطے اسے پاکستان تک پہنچایا گیا۔ یہ فیس میکنگ تھی۔ اچھا،
یہ فیس میکنگ غزہ کی وجہ سے اس کی جو امیج ڈاؤن ہو رہی تھی اس کو فیس میکنگ کے ساتھ مسلم ورلڈ کا وہ بہت خیال کرتا ہے، اس کو فکر ہے، وہ پاکستان لے جا کر کے اس کو وہاں سے اس کی فیس سیونگ کا کام، اس کی فیس میکنگ کی گئی. سر وہ بھی نیٹو کا پیادہ ہے، وہ بھی نیٹو کا پیادہ ہے. دیکھیے، اور ترکی کا معاملہ جو ہے، ترکی کے رجب کے دو ایجنڈے، ایک تو اس کا پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے. جب اس کا پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے تو وہ کردوں کو گھس کر کے کہیں مارنے میں کوئی تکلف نہیں کرتا. اس سے پہلے کئی مرتبہ وہ مار چکا ہے. بھول جاتا ہے کہ مسلمان ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. تو مسلم ہمدردی اور مسلم امہ کا کوئی سوال اس کے یہاں سنی مسلمان ہے تو یہ کرتا ہے. فلسطین میں اس کو مسلمان نہیں دکھائی دیتا. اور دوسری چیز یہ کہ وہ جس بلاک میں بیٹھا ہوتا ہے، نیٹو بلاک میں، ان کا وہ سروس پرووائیڈر ہے. بہت اچھی بات ہے، وہ سروس پرووائیڈر ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے اس نے جولانی کو سیریا میں لے جا کے اسٹیبلش کیا اور پورے مشن اگینسٹ اسرائیل جو چل رہا تھا اس کو ہیمپر کر دیا، ختم کر دیا، اور وہاں تک لے جا کے پہنچا دیا کہ اب عراق سے ایران تک انسیکیور ہو گئے. بالکل صحیح، بالکل. تو وہ فلسطین کیوں جائے گا؟ فلسطین کا سب سے بڑا مسئلہ، دیکھیے، عرب جو ہے وہ پہلے سے ریجنلسٹ تھا. وہ اپنے مقابلے میں سب کو عجم مانتا تھا. ایران عجم ہی تھا، ہے نا. پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ وہ سیکٹیرین بھی ہوا. بالکل صحیح. جب اس کی لیڈرشپ اسٹیبلش ہو گئی اور ایران میں انقلاب آیا، انقلاب کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت ظاہر ہوئی، تو امریکہ جو تھے وہ صاحب پہنچ کر کے عرب کنٹریز کے سیکیورٹی پرووائیڈر ہو گئے. جی بالکل صحیح. اور سیکیورٹی پرووائیڈر ہو کر کے انہوں نے اس کو پوری طرح سے گریب کر لیا. تو عرب ہو یا ترکی ہو، یہ لیڈرشپ جو ایک نیچرلی ابھر رہی تھی، اس لیڈرشپ کے مقابلے میں ایک مینیج لیڈرشپ کو رکھنا تھا. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اس کو وہاں سے ابھار کر کے سیریا سے نکال کر کے پاکستان تک پہنچایا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ اگر سعودی عربیہ کی لیڈرشپ ریجیکٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک لیڈر پروپوز کرنے کے لیے ایک آپشن رہے. تو یہ کیا گیا. تو جس کو، اور لیڈرشپ ان کو چاہیے بھی تھا، یہ اردگان کو بہت جلد بازی میں ہے، اس کے بہت جلد بازی میں خلیفہ بننے کے چکر میں، خلیفۃ المسلمین بننے کے چکر میں لگے. خلیفہ میکر ہوگا اس کے لیے تو ان کو کام کرنا پڑے گا. جب اس کے لیے کام کرنا پڑے گا تو وہ فلسطین اور غزہ کیوں جائیں گے؟ لیکن غلام نیٹو بھی ہے، غلام نیٹو. لیکن ایک بات اور ہے انوار بھائی، فلسطین میں پیسہ لگانا پڑے گا، فلسطینیوں کو پیسہ دینا پڑے گا، وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. فلسطین کو اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو امریکہ کی طرف سے، نیٹو کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے انہیں مدد ملتی رہے گی. اب میرے ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سلیمان صاحب، آپ سے بھی اور آپ سے بھی، دونوں سے ایک سوال ہے. اسرائیل اپنے آپ کو ہندوستان کا بہت بڑا دوست بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کا بہت خاص ہے جس سے ہاٹ لائن کے اوپر بات چیت ہوتی ہے ٹرکی کی. آخر اگر اسرائیل ہندوستان کا دوست تھا تو اس نے ٹرکی کو کیوں نہیں روکا کہ وہ پاکستان کو ڈرون نہ دے؟ ایک کوشچن تو یہ ہے. دوسری بات چیت یہ ہے کہ سعودی عرب کی فنڈنگ کے اوپر پاکستان کے اندر تمام ٹیررسٹ جو ہیں، جو جتنے بھی ہیں، لشکر ہو، جیش ہو، سپاہ صحابہ ہو، جتنے بھی حزب المجاہدین ہو، یہ تمام جو ہیں یہ عرب کے پیسے کے اوپر پلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے، عرب بھی ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، کیوں انہوں نے فنڈنگ نہیں بند کر دی؟ اگر یہ ہندوستان کے ساتھ ہیں تو ان کو فنڈنگ بند کر دینا چاہیے، یا اسرائیل کو ان کی فنڈنگ بند کروا دینا چاہیے سعودی سے، اور ٹرکی کو روک لینا چاہیے کہ بھائی آپ وہاں کے اوپر مت جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ وہ کیوں روکتے؟ دیکھیے، امریکہ یا اسرائیل
they are friend of nobody. وہ کسی کے دوست نہیں ہیں، اپنے ایجنڈے، اپنے مشن، اپنی پالیسی کے دوست ہیں. جی ہم لوگ ہندوستان رشین بلاک کا، بالکل صحیح. اور ہمارے تعلقات آج بھی رشیا سے خراب نہیں ہیں. بے شک بالکل ہم بنیادی طور پر رشیا کے ساتھ ہی ہیں. ہم نے S-400 بہت کام آیا ہمارے، اور ہم ترکی نے کے اگینسٹ جو ہے ہمارا ہم نے ایکسیپٹیبلٹی تھوڑی سی امریکہ کے لیے بڑھا دی تھی. اس کو ہم ریلیشن میں کاؤنٹ نہیں کرتے اس طرح سے. وہ ایکسیپٹیبلٹی تھی، ایک آپشن لیا گیا تھا فار بیٹر فیوچر، لیکن وہ ڈیمیجنگ ہے. وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ اتنا سنسیئر ہوتے تو ٹرمپ صاحب نے جس طرح سے بالا جا کر کے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہم نے پاکستان اور ہندوستان کے اوپر کاروباری دباؤ بنا کر کے سیز فائر کروا دیا. جی 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 جی. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو کس طرح سے، جبکہ اس کو انڈیا نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا. جی 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 8 بار انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. جی اور وہ جہاں ابھی سعودی عربیہ گئے، لوٹ کر کے آئے، سعودی عربیہ عرب ریجن میں دورہ کر کے آئے، عرب ریجن کی اپنے یہاں بیٹھ کے برائی کرنے لگے. یہ عجیب قسم کا دوست ہے، دوستوں سے مل کر کے آتا ہے اور دوستوں کی برائیاں کرتا ہے. ایران کو جو غزہ کا حمایتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کا چھپا ہوا دوست ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اور اندر ملے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال میں کے لیے تو ہمیں تھوڑا ٹائم لیں گے. لیکن اس سے پہلے والے سوال میں ہم ایک ایڈ کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے امریکہ اور اسرائیل دونوں ہتھیار کے اور سیکیورٹی سسٹمز کے بہت بڑے سوداگر ہیں. تو یہ جو لشکر جن کا آپ نے نام لیا تھا، ان لوگ کی وجہ سے ہتھیاروں کو سیل اور سیکیورٹی سسٹمز کے سیل بہت ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ٹرکی کے ساتھ یہ کہ ٹرکی ایک بلاک بنانا چاہتا ہے. ٹرکی، سعودی عربیہ سب طاقتور مسلمان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور غریب مسلمان کو جو مارا جا رہا ہے اس کے لیے ان کے لیے کوئی سمپیتھی نہیں ہے. افریقہ میں وہ مسلمان جو پانی میں کیچڑ میں منہ لگا کے پانی پی رہا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، روتے ہیں، اور یہ سب خالی اس کا وہ ہے، اور ہتھیار بیچنے کا. ہاں اب اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے یہ ایک بہت دنوں سے جو پرو عرب لوبسٹ ہیں جو یہ کہتے تو تھے کہ عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن وہ اجمی کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے تھے، جبکہ عربی ان کو بھی اجمی ہی مانتا تھا. عربی ان کو بھی اجمی ہی مانتا ہے جو سوئیں بھو چل رہے یہاں پہ. ہم مدرسے کے چندہ لے آتے ہیں اور مدرسے میں وہ برانڈ آف اسلام پڑھاتے ہیں. 30 سیکنڈ کے لیے آپ اگر عرب جائیں تو وہ اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں، امریکنز کو خواجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو باقی عرب ہیں ان کو اخی کہتے ہیں، اور یہ جو تعریف کر رہے ہیں ان کو رفیق کہتے ہیں. رفیق کے مطلب جو ہے بالکل گرا ہوا وہاں. دیکھیے جو برانڈ آف اسلام ان کے ایڈٹ مدرسے سعودی پاکستان میں پڑھاتے ہیں وہ ان کے یہاں کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہ ان کے یہاں وہ ملیٹنسی کیوں نہیں الاؤ کرتے؟ اسلام تو ایک ہی ہے نا. اب آپ آ جائیے کہ چھپا ہوا وہ ہے. یہ لوگ جو تھے ہمیشہ، کیونکہ وہ اجمی کو مسلمان نہیں مانتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ وہ چھپا ہوا وہ ہے. اب اس اوپننس کے بارے میں جب انٹرنیٹ آ گیا ہے، ساری ایکٹیویٹیز کھلی ہیں، ساری دنیا دیکھ رہا ہے، کوئی راز نہیں رہ گیا ہے. تو اور برے وقت میں یہ دیکھ لیا کون ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، کون ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اس لڑائی میں امریکہ کے سے کھل کے مقابلہ کون کر رہا ہے؟ اور کھلی ہوئی دوستی کا ہم آپ کو ایک مثال بتا دیں کہ سعودی عرب امریکہ کے جب پھنسا ہے، پریشان ہوا ہے، سعودی عرب کام آیا ہے. 1973-74 میں جب فرانس نے کہہ دیا تھا کہ میرا جتنا سرپلس ہے سب کو ہمیں واپس چاہیے بیلنس آف پیمنٹ کا، تو امریکہ بہت پریشان ہو گیا، اس کو ایک لانا پڑا
اور تب ہینری کسنجر امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے تھے، اور شاہ فیصل جن کی یہ لوگ بڑی تعریفیں اور قصے بتاتے ہیں، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ آئل کی ٹریڈنگ ڈالر میں ہوگی، اور تب انڈیا میں 7 روپے کا $1 تھا، تب سے ڈالر کا اسٹریٹ رائز ہوا ہے، سعودی عرب نے بچایا۔ ابھی یہ حال تھی کہ امریکہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، امریکہ نے اپنے بانڈ بیچنے چاہے، ٹریجری بانڈ، اور یہ امریکن ٹریجری بانڈ نہیں بک رہے تھے، جبکہ امریکہ کو قرضہ دینے والے سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں۔ تو یو ایس فیڈ کو $50,000 بلین کے بانڈ خود خریدنے پڑے۔ ایسے موقع پہ سعودی عرب نے جب یہ لوگ، آپ لوگ سمجھ رہے تھے ہم لوگ کی برکس ہے سب ہے، یہ اتنا لمبا $6 ٹریلین کا فائدہ دے کے ٹرمپ کو جو بھیجا ہے خزانے سے لاد کے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ امریکہ کا دوست کون ہے۔ امریکہ کو جتنے ملٹری آپریشنز کرنے پڑے، چاہے افغانستان میں بومبنگ ہو، چاہے عراق میں بومبنگ ہو، چاہے صومالیہ میں بومبنگ ہو، چاہے سوڈان میں بومبنگ ہو، چاہے لیبیا میں بومبنگ ہو، سب سے سعودی عربین بیسز، کویتی بیسز، یو اے کے بیسز، بحرین کے بیسز یوز کیے گئے۔ بالکل صحیح۔ اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، ایسا بھی کر دیا صدام حسین سے لے کے آج تک دیکھ لیجیے پیسہ خرچہ ہوا۔ عراق میں بغیر دواؤں کے کھانے کے 14-15 لاکھ بچے مرے۔ تو کون کھلا دوست ہے اور کون ڈھکا دوست ہے؟ اب بات آئی ایران کی، جب سے بنا یہ اسلامک ریپبلک آف ایران، اتنی زیادہ سینکشنز ہے، 46 سال ہو رہا ہے، اتنا زیادہ سینکشنز ہے کہ آج آپ نیٹ پہ جائیے، $1 میں کتنی ایرانی کرنسی ملے گی، 10 لاکھ کے قریب آ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ صرف ایران کو کیا کرنا ہے؟ صرف ایک ڈکلیریشن کر لے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ایک ڈبل نہ دے، اس کا جتنا پیسہ فریز امریکہ لا کے واپس دے دے گا، وہ تو نیوکلیر پاور وہ خود بخود بن جائے گا، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی سے۔ اور اگر ایک بار ایران سے دشمنی ختم ہو جائے تو امریکہ کو کسی کو دوست بنانے کی اس علاقے میں ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح، کسی علاقے میں ضرورت نہیں ہے، اور ایران کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ایران دنیا کے پھر سے سب سے امیر اور سب سے طاقتور ملکوں میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس لڑائی میں حزب اللہ کی آپ نے کنٹریبیوشن دیکھ لیا۔ جب دیکھیے ایک شک کی بیماری یہ ہے کہ جیسے ہی اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی، مولوی جو کہ سمجھ نہیں پاتے اس دور کی جغرافی پڑھتے تھے جب امریکہ ایجاد نہیں ہوا تھا، وہ بھی بتانے لگے کہ اس میں سازش دیکھنے لگے۔ جب پھر اس کے بعد پیجر بومب سے قریب 10,000 حزب اللہ کے لوگ بیچارے معذور ہوئے یا شہید ہوئے، 10,000 آدمی۔ تب ان لوگ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا دیکھنے کے باوجود بھی کون اندر سے ملا ہے، کون کھل کے ملا ہے۔ ایک عجیب مکر ہے، آپ غزہ کے لیے رو بھی رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کی آپ نے مٹھائی بھی کھائی۔ جو جولانی کی سرکار بننے پہ مٹھائی تھی بشار الاسد کی، وہ گریٹر اسرائیل کی مٹھائی کھائی۔ ارے بہت یہاں کے بڑے بڑے لیڈر اس کی تعریف کر رہے تھے، ہندوستان کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھیے وہ گریٹر اسرائیل کی مٹھائی کھائی ہے آپ نے۔ یہ جو مکاری ہے، اس کے حساب 100 سال پرانے ہیں۔ جب فرسٹ ورلڈ وار میں جب خلافت موومنٹ چل رہا تھا اور دیوبند کے لیڈرز نے کہہ دیا کہ صاحب کوئی انگریز کی فوج نہ جائے، تو تمام پشاور سرحدی صوبے کے لوگ پاکستان سب چلے گئے، اور انگریز اتنے ٹائم سپاہی کی تنخواہ 5 روپے تھی، 15 روپے تنخواہ کھول دی، کیونکہ روتشائلڈ نے اپنا خزانہ کھول دیا تھا۔ سب گئے، سب نے کہ بیت المقدس جو آج جس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ سب یہی پنجاب کی فوجوں نے جیت کے دیا، یہاں تک کہ مکہ تک جیت کے دیا، حجاز جیت کے دیا، اور سیاپا مار کے روتے بھی ہیں۔ تو یہ جو غزہ کے لیے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، یہ لوگ مٹھائی کھا چکے ہیں۔ سلمان نے، یعنی ان کے محمد بن سلمان کے باپ جان نے، جو بادشاہ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں فلسطین میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے خاندان کے 1,000 لوگوں کو حج کے اوپر فری بلوا رہا ہوں۔ اب آپ بتاؤ، فلسطین میں وہاں گھر نہیں ہے، دوار نہیں ہے، پاسپورٹ کہاں ہوگا، جائیں گے کیسے؟ اور جیسے ہی یہ بیان دیا، اس کو جو ان کے پیرول پر پلنے والے چینل تھے اس کو بڑا چڑھا کے، جب ٹرمپ آنے لگا تو اب انہوں نے کہا محمد بن سلمان دیکھیے گا غزہ کا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ یعنی ہر معاملے میں
یہ پوری طریقے سے قصیدہ پڑھ رہے ہیں. اور ابھی بھی دیکھیے فرانس کے ساتھ میں جو بیٹھک ہو رہی ہے, اب وہ فرانس جا کر وہاں کے اوپر جو ہے فرانس اور جو ہے کیا نام ہے سعودی عرب مل کر اس کو کیا نام ہے اس مسئلے کو حل کروا دیں گے. اور حقیقت کیا ہے سلمان صاحب کہ آپ دیکھیں لبنان کے اندر یہ مل کر جو ہے لبنان کی گورنمنٹ کے ساتھ حزب اللہ کو کرش کر رہے ہیں. محمود عباس کے ساتھ ملنے کے بعد جو ہے فلسطینیوں کے خلاف ایسے وقت میں موومنٹ چلا رہے ہیں حماس کے خلاف, وہاں کے ان کو ڈسارم کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں. ارے سر یہ ڈسارم نہیں, یہ فلسطینیوں سے اور وہاں کے لوگوں سے رائٹ ٹو سیلف ڈیفense چھین رہے ہیں. جو فلسطینیوں سے ہتھیار چھین رہے ہیں, یہ بتائیے اب اسرائیل کی فوجیں جب گھسیں گی ان کو ماریں گی تو اپنا تحفظ کیسے کریں گے؟ حزب اللہ سے ہتھیار چھین رہے ہیں. حزب اللہ کس کی تحفظ کرتا تھا؟ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف لڑتا تھا. تو یہ اسرائیل یہ جو ہے یہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ابھی جیسا کہ سلیمان صاحب نے کہا, وہ ایران جو 45 سال پہلے یہ کہہ چکا کہ اگر ایک ایک بالٹی پانی ڈال دو تو اسرائیل بہہ جائے, وہ ایران جس نے اپنے یہاں سے امریکن ایمبیسی کو بند کیا, وہ ایران جس نے اپنے یہاں سے اسرائیل ایمبیسی کو بند کیا اور یاسر عرفات کو بلا کر ایمبیسی دے دیا, جو فلسطین کو اور بیت المقدس کی آزادی کا مومنٹ چلا رہا ہے. آپ بتائیں کہ یہ ریال کے اندر پیٹرو ڈالر کے اندر کتنی پاور ہے کہ پہلے ایران کے خلاف کتابیں لکھی گئیں, یہیں سے ایران خمینی اور شیعت اولین اسلام کی 2 مضادات تصویریں, اور اس کے اندر بڑے بڑے یہاں کے علماء نے اس طرح کی کتابیں لکھی. اور اب کیا کہا جا رہا ہے, ایران اندر سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی وقت بھی ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. ہاں, اور یہ کوئی اور نہیں, ہر طرح کے تمام اخبارات لکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آخر یہ کون سا بغض ہے جو ایران کے خلاف مطلب ختم ہی نہیں ہو رہا؟ اور کیوں اگر خدا نخواستہ اس وقت ایران کے اوپر حملہ ہوا تو کیا ہوگا ایسی سچویشن کے اندر؟ یہ ساری چیزیں جو امریکہ وہ ایران کے خلاف ہو رہی ہیں, یہ کہ وہ کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے, نہیں اسرائیل کے ذریعے تھوپنے کی تیاری جو ہو رہی نا جنگ کو. جی جب وار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک پروپیگنڈا وار چلتی ہے. جی 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 یہ پارٹ آف پروپیگنڈا ہے. اور پروپیگنڈا جو ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان ایجنسیز کو ہے جو وار میں ہے, اور یا جن کو اس پروپیگنڈے سے فائدہ ہے. تو جب اس کو امریکہ اسرائیل کا غزہ کا حمایتی نہ کہہ کے امریکہ کا دوست کہہ دیا جائے گا, ایجنٹ کہہ دیا جائے گا, اسرائیل کا دوست کہہ دیا جائے گا, اس کو تمام پھیلا دیا جائے گا, تو اس کی لیڈرشپ جو ہوگی وہ کوشچنیبل ہو جائے گی. اچھا 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 اچھا. تو اس کے پیچھے اس فکر کا بھی ہاتھ ہے کہ جو اپنی لیڈرشپ بچانا چاہتی ہے یا لیڈرشپ چاہ رہی ہے کوئی ایجنسی, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اگر ایران پر یہ حملہ ہوا تو ایران اپنی بہت ساری قربانیاں دے چکا ہے. جہاں سے ایران اور امریکہ کی لڑائی شروع ہوئی تھی وہ اس بیچ میں سیکیورٹی ڈیفرنسز ایران اور امریکہ کے بیچ میں بہت زیادہ تھے کہ ان کے ویپنز اور ان کے ویپنز میں بہت فرق تھے. رفتہ 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 وہ گیپ بھرا ہے نا. آج وہ ایران اتنا ساؤنڈ ہوا کہ وہ اگل بغل کے ریجنز کے مظلوموں کو مضبوط کرنے لائق ہو گیا. بالکل صحیح. اس کے ساتھ ممالک نہیں تھے, تو اس نے پراکسیز کو اپنی سیکیورٹی کا ایک سسٹم بنایا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور وہ پراکسیز کے ذریعے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں یا ایکشنز کو کنٹرول کرتا تھا. آج اپنی بہترین پراکسی ایران
قربان کر چکا ہے حزب اللہ کے حزب اللہ کے نام پر. اور بھی سیریا کے اندر جو بہت بڑی پراکسی قربان کیا. اگر ہوتیز نہ ہو یمن میں تو سی بالکل آزاد ہو جائے. بالکل صحیح. وہ ایک بہت بڑا ریزسٹنس دے رہے ہیں, وہ بھی ایران ہی کا پارٹ ہے. تو ایران اپنی پراکسیز کو قربان کر چکا ہے. مگر ایک چیز یہ اور جان لیجئے کہ صاحب ایران سے وار بالکل ویسی نہیں ہوگی جیسے صدام حسین کے زمانے میں عراق سے ہوئی تھی. دیکھیے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران میں دو طرح کے نظریے, پروگریسو اور یہ کلرجی سپورٹڈ سسٹم کو جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن بیسیکلی ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو پورے ایرانیوں میں کامن ہے. ایک بھی ایرانی ایران اور اسرائیل کو دوست نہیں مانتا. اسرائیل امریکہ کو دوست نہیں مانتا. وہ ریجنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست نیشنلسٹ بھی ہے. بالکل صحیح. تو جب وار کی بات آئے گی تو جو لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ گڑبڑ ہو جائے گا, تو وہ اندر سے گڑبڑ ہونے والا کچھ نہیں ہے. ساتھ ساتھ ایران نے جو ریجنز میں اپنی پراکسیز بنائی تھیں وہ لوکل ایران کے اندر بھی اس کی آزاد لڑنے والی ایجنسیز ہیں. جی. وہ آرمی پر خالی ڈیپینڈ نہیں رہے گا. اس کے سیویلینز جو ہیں اس کی آرمی. میں آپ کو بتاؤں, آج سے میں 10-12 سال پہلے جب میں زیارت کو گیا تو ایک ایرانی بہت چھوٹی سی دکان رکھے ہوئے تھا. تو ہم نے کہا کہ کیا چل رہا ہے؟ بھلا ہم ایران عراق جنگ میں بہت لڑے اور یہ کیا, اور ہمارے ساتھ سرکار نے یہ نہیں کیا, سرکار نے یہ نہیں کیا, بڑی برائی کر رہا تھا. تو ہم نے کہا ابھی پھر جنگ ہو جائے گی تو کہنے لگا پھر لڑیں گے. کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ بات الگ ہے. وہی چیز میں کہہ رہا ہوں. اس نے یہ کہا میں پھر لڑوں گا. یہ فیور میں امریکہ سے آخری سانس تک لڑتے. تو یہ میں نے دیکھا کہ اسپرٹ جو ہے دکاندار کی. ایران کو کوئی بڑا نقصان اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ مان لیجئے کہ پورے عرب ریجن کا نقصان ہو چکا. اس کو لوگ ریئلائز کریں یا نہ ریئلائز کریں, لیکن صرف ایک طاقت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو چیلنج کر رہی ہے, دوسری کوئی طاقت نہیں ہے. وہ ٹرکی جس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا تھا, آج آپ دیکھیں کہ وہ بھی اسرائیل کے اور امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے اور نیٹو کے رحم و کرم پر ہے. اور عرب ممالک کی کیا اوقات ہے. ٹرمپ نے ویڈیو ریلیز کر کے بتا دیا کہ چاہے سونے کے پلیٹ میں کھانا کھلاؤ, چاہے ٹریلینز آف ڈالرز, تو تمہاری اوقات میری نگاہ میں غلاموں کی جیسی ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے جا کے ان سے کہا میرا ٹائم برباد نہ کرو, اور اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. یہ رکھا ہوا ہے, پیپر سائن کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ٹرمپ کے وہ تمام بیانات جن کو میں اپنے ویڈیو میں نہیں لگا سکتا چونکہ کاپی رائٹس کا مسئلہ ہے, ورنہ میں لگا دیتا. عرب کو کتنا ذلیل کیا ہے ٹرمپ نے. $4 ٹریلین لینے کے بعد گفٹ کے طور کے اوپر شاید دنیا میں کسی کو ایسی گفٹ نہیں ملی ہو جیسی گفٹ ٹرمپ کو دی گئی ہے. $4 بلین کا جہاز, یعنی اڑتا ہوا محل اس کو دیا گیا. اس نے اس طرح سے ان کو ذلیل کیا. میرا آخری سوال جناب سلیمان احمد صاحب آپ سے ہے, اگر اسرائیل ایران کی جنگ چھڑ گئی تو یہ عرب کدھر ہوں گے؟ دیکھیے یہ عرب جہاں ہیں آج, جو عربوں نے پیسہ دیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بتا دیا کدھر ہیں. اور ایک یہ بھی چیز کہی جا رہی ہے کہ اس امریکہ کو اس پریشان حال دور میں جو انہوں نے پیسہ دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کر دیں. ایک اور سوال کہا جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایران حملہ کیوں نہیں کر دیتا اسرائیل پہ. اس میں ایک پوزیشن سمجھیے, 19
आर्मी बेसिस से, यूएस बेसिस से, आर्मी और एयरफोर्स बेसिस से ईरान घिरा हुआ है। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। और ये बेसिस कहीं और नहीं है बल्कि इन्हीं अरब की जमीनों में। बिल्कुल, इन्हीं लोगों ने दे, जिन्होंने पैसा दिया है, अमेरिका यही दे दिए हैं। और वहां पे अमेरिका की फौज भी है, एयरफोर्स भी है। अभी खतर में ट्रम्प गए थे, अपने लोगों से मिले, और वो जो एयरफोर्स है, यूएस सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है खतर में, यूएस नेवी का भी वो कमांड का हेडक्वार्टर है। वो जो फोर्सेस है वो डायरेक्ट अमेरिका से ऑर्डर लेती है, इन अरबों से ऑर्डर नहीं लेती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छा, इसके अलावा ये जो वॉरशिप्स हैं, कैरियर्स हैं, वो भी घेरे हुए हैं। इसके अलावा ये लोग पूरा सर्वाइलेंस कर रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ईरान, ये बहुत बड़ी चीज कही जाती है कि साहब ईरान फौज क्यों नहीं भेज देता। पहली तो ईरान की कोई बाउंड्री नहीं मिली है इजराइल से। बिल्कुल सही। ठीक है, ईरान को फौज भेजने के लिए सीरिया से मार्च करना पड़ता, और जिनकी बाउंड्री मिली है वो मदद को बुला भी नहीं रहे ईरान को कि आ जाइए। सीरिया में शुरू से बशर अल असद का पूरा कब्जा नहीं था, आपने हुकूमत गिर गई, देख लिया। ठीक है, और मिस्र और जॉर्डन अपने यहाँ के लोगों को इजाजत नहीं दे रहे हैं कि तुम धरना प्रदर्शन कर लो। जी 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 जी। जो मिसाइल जाती है उसको रोक देते हैं, तो ईरान की फौज को कोई जाने ना देता। और अगर ईरान की फौज निकलती तो हवा में जो एयर कमांड है इनका, अमेरिका का, वो पूरी फौज को हवा से ही बम मार के पूरी फौज खत्म कर दी। नाज़रीन, बस चूंकि दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, अब हम अपनी इस बात को यहीं समेटते हैं। हमने दोनों अपने मेहमानों से डिस्कशन किया, नतीजा ये निकला कि जो सवाल था कि ईरान हमला क्यों नहीं कर देता, ईरान पूरी तैयारी कर रहा था। सीरिया के अंदर पूरी तरीके से तैयारी थी, तमाम फोर्सेस वहाँ के ऊपर पहुँच चुकी थी, और ईरान के बहुत से जनरल्स मारे गए, ईरान के कासिम सुलेमानी को मारा गया, ईरान के रईसी जो मारे गए हैं वो भी एक साजिश का हिस्सा है। और उसके अलावा ईरान का पूरा जो नेटवर्क था, जो नेटवर्क गोलान हाइट्स के इस पार से हमले करने की तैयारी कर रहा था, उसको किसी और ने नहीं, वही गद्दार टर्की, वही गद्दार सऊदी, वही गद्दार क्या नाम है कतर, इन तमाम लोगों ने, और ये जिसको खलीफतुल मुस्लिमीन मना रहे हैं, जो टरिस जौलानी है जिसके ऊपर $10 बिलियन का इनाम है, इन लोगों ने जहां से ईरान हमले की तैयारी कर रहा था, मिस्र तो बुलाएगा नहीं, जॉर्डन तो बुलाएगा नहीं, कतर तो बुलाएगा नहीं, यूएई तो साथ देगा नहीं, सऊदी तो साथ देगा नहीं, है ना। और ये वो लोग हैं नाजरीन, आप बताएं कि ट्रम्प अपने वीडियो में क्या कह रहा है। मैंने इनसे कहा ये पेपर रखा है, साइन करो। ये बहुत बड़ा सिग्नल ट्रम्प दे कर गया है कि जिस दिन वो चाहेगा, जैसे उसने पेपर साइन किया वैसे ही वो कहेगा कि हम आ गए हैं, बेसेस खाली करो। तो ये अरब ममालिक जो हैं अपने अपने बेसेस खाली कर देंगे। जिस तरह से उन्होंने ट्रम्प के मुआहदे के ऊपर आंख बंद करके दस्तखत कर दिए, वैसे ही ट्रम्प की ये घुड़की से ये बेसेस भी खाली कर देंगे, और वो तमाम बेसेस जो हैं किसी और के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, ईरान के लिए इस्तेमाल होगी। इसलिए ईरान बहुत समझदारी से काम ले रहा है। वो जानता है कि ये सब के सब गद्दार हैं, ये सब के सब अमेरिका और इजराइल के एजेंट हैं, इनके भरोसे के ऊपर नहीं लड़ा जा सकता। ये तो अभी आज आप देख लीजिए, आज की न्यूज़ है कि जौलानी फिलिस्तीन की आवाज़ उठाने वाले फिलिस्तीनी जो सीरिया के अंदर मौजूद हैं उनके हथियार रखवा रहे हैं, और उनसे और क्या कह रहा है, मेरे तरफ से एक गोली भी इजराइल के तरफ नहीं चलेगी। तो जो अमेरिका और इजराइल के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, उसके भरोसे के ऊपर चलने के बाद ईरान कैसे इनके ऊपर अटैक कर सकता है। हाँ, वो अपने बलबूते के ऊपर अटैक करेगा, और अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर वो यूनाइटेड नेशन में कहने का एक राइट रखता है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ, वरना अभी वो खुद से अटैक कर देगा तो ये एलिगेशन लगेगा कि ईरान ने दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया। तो नाज़रीन, अब हमें और हमारे मेहमानों को इजाज़त दीजिए, और हमने डिस्कशन किया डिटेल में, और जो लोगों के सवालात थे वो भी सामने रखा। अब
اجازت دیجیے اور امید کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ ہم اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک اینگل کو بہت خوبصورت ڈھنگ سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خدا حافظ۔